نعمت بن سنیو لالو از دیماہم پگاتامت. بچپن سے ہی میرے گھر میں تھوڑا تھوڑا سنگیت کا ماحول تھا. میں نے سنگیت کی جو تعلیم ہے اپنے والد صاحب شفیع محمد میر صاحب سے شروع کی ہے. انہوں نے مجھے پہلے سکھایا گھر میں. اس کے بعد ان کو لگا کہ شاید اس میں کچھ ٹیلنٹ ہے، یہ کچھ کر سکتا ہے. چونکہ وہ خود بھی ایک آرٹسٹ ہیں، دوردرشن کے آرٹسٹ ہیں، ریڈیو کے آرٹسٹ ہیں. انہوں نے بہت سارے ڈراماز میں کام کیا ہے. تو ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً ریڈیو آنا جانا رہتا تھا. بچپن میں ریڈیو کے جو پروگرامز ہوا کرتے تھے، بچوں کے پروگرامز، میں بھی ان میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا. تو وہ اس وجہ سے کہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ شوق پنپتا گیا آہستہ 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 آہستہ. تو پھر وہاں پہ ملاقات ہو گئی ہمارے ایک دو بڑے بڑے کمپوزرز کے ساتھ، جن میں مرحوم محمد اشرف صاحب تھے، مرحوم نصر اللہ خان صاحب تھے، اور مرحوم غلام نبی شیخ صاحب ہیں، اور پنڈت بھجن سوپوری جی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بیٹا، آپ کی آواز ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو سیکھ لو کسی جگہ. تو وقت بیتا گیا تو میں نے اپنی جو تعلیم میٹرک کر کے میں سیدھا چلا گیا انسٹیٹیوٹ آف میوزک اینڈ فائن آرٹس میں. انسٹیٹیوٹ آف میوزک اینڈ فائن آرٹس جب میں نے جوائن کیا تو وہاں پہ میرے ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کے جو پہلے استاد رہے ہیں وہ ہے پنڈت پرتھوی ناتھ رینا صاحب، جنہوں نے مجھے ہندوستانی کلاسیکل موسیقی کی تربیت دی. ساتھ ساتھ بھی وہ کشمیری گانے بھی سکھاتے تھے، ہمیں اردو غزلیں بھی سکھاتے تھے. اس کے بعد میں نے وہاں سے گریجویشن کر کے میں آیا ریڈیو کی طرف. میں نے سوچا کہ اب میں نے گریجویشن کی، اب میں اپنے کشمیری جو ہمارا میوزک ہے، ٹریڈیشنل میوزک ہے، کشمیری غزل جو ہے، میں اس کی طرف دھیان دوں. اس میں میری اتنی مہارت نہیں تھی. تو اس کے بعد میں نے ریڈیو جوائن کیا. وہاں پہ میں نے اشرف صاحب، مرحوم اشرف صاحب جو ہمارے کمپوزر رہ چکے ہیں، ان سے تعلیم حاصل کی. اپنے نصر اللہ خان صاحب کے پاس میں گیا، ان کے پاس بیٹھا. میں غلام نبی شیخ صاحب کے پاس میں گیا. اور ساتھ ساتھ میں نے دوسرے گرو جو میرے رہ چکے ہیں وہ ہیں پنڈت بھجن سوپوری جی. ان کا حال ہی میں دیہانت ہو گیا. تو وہ میرے دوسرے گرو رہ چکے ہیں، جن سے میں نے سنگیت کے جو رموزات ہیں، غزل گانے کا طریقہ جو ہے وہ سیکھا. اور مجھے وہاں پہ لگ بھگ 8 سے 10 سال لگے وہ اپنا جو ہمارا کشمیری کلچر جو فلیور ہے اپنے آپ میں اتارنے کے لیے. مجھے لگ بھگ 10 سال لگے وہ سیکھنے میں ریڈیو کشمیر سے. تو جو بھی آج میں اس وقت ہوں، یہ میں اپنے استاد پرتھوی ناتھ رینا صاحب، اپنے والد صاحب کی مہربانی سے، اور اپنے جو دوسرے لوگ جو ہیں ریڈیو کشمیر سے، اور خاص کر پنڈت بھجن سوپوری صاحب کی محنت کا، یہ کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ہوں اور اپنا سنگیت کا سفر جاری رکھا ہوا ہوں. تو یہ ماحول جو تھا یہ آپ کے گھر میں ہی تھا کہ کسی سے انسپائر ہوئے جب آپ اس فیلڈ میں آئے؟ نہیں، میں انسپائر نہیں، مجھے خود ہی شوق تھا گانے کا. چونکہ میرے پاپا بھی گاتے تھے. پھر میں نے بھی آہستہ آہستہ سٹارٹ کیا. سکولز میں جتنے بھی کلچرل پروگرامز ہوا کرتے تھے میں ان میں پارٹیسپیشن کر لیتا تھا. تو اس کے بعد یہ شوق زیادہ ہی کچھ بڑھ گیا میرے اندر. تو پھر اسی طرح یہ آگے آگے گیا. تو لاسٹ میں نے چاہا کہ میں کسی اچھے استاد کی طرح اپنے آپ کو ڈھالوں، اس میں ڈھالوں. تو میں نے جو ہمارے استاد رہ چکے ہیں گانے کے، جن میں مہدی حسن صاحب ہیں، غلام علی صاحب ہیں، اپنے کشور کمار صاحب ہیں، اپنے محمد رفیع صاحب ہیں، بیگم اختر صاحبہ ہیں، اور بھی بہت سے نام ہیں جو اس وقت نام یاد نہیں آ رہے ہیں. مطلب جو بھی کلاسیکل موسیقی کی بیس کی وجہ سے آگے جا چکے ہیں، میں نے ان کو دیکھا، سنا، ان کو فالو کیا. تب جا کے میں آج اس وقت مقام پہ ہوں.
اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کوشش کی کہ میں اپنے اسٹائل میں گاؤں، میں رفیع صاحب کے اسٹائل میں نہ گاؤں، کیونکہ لوگوں نے اس کا سنا ہے، اس کا کور میں گاؤں تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لوگ بولیں گے کہ تو یہ تو رفیع صاحب سے زیادہ اچھا تو گا نہیں پائے گا، اس لیے وہ رفیع صاحب کو ہی سنیں گے۔ کوئی کشور کمار صاحب کا اتنے سپر ہٹ گانے ہیں ان کے گانے میں گاؤں گا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن میں نے کیا کیا، میں نے کوشش کی کہ میں ایک اپنا ٹریک نکالوں، میں اپنے انداز میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آواز دی میں اس کو یوٹیلائز کر کے اپنے اسٹائل سے میں گاؤں۔ تو اس میں بڑی محنت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے، اس کی مہربانی تھی کہ میں اپنا ٹریک حاصل کر گیا اور لوگ مجھے الگ پہچاننے لگے کہ یہ منیر احمد میر ہے۔ تو سب سے پہلے جو اپنی پہلا گانا گایا تو اس کے تھوڑا سا بول ہمارے ناظرین کے ہو جائے۔ سب سے پہلا گانا جو میں نے گایا وہ میں نے سیکھا تھا مصنعی مصبن سنیو لالو نال ہو رتت میان لالو ہو مصنعی مصبن۔ یہ میرا پہلا گانا تھا جو میں نے سیکھا تھا۔ یہ گانا جو ہے یہ ہماری صوفیانہ جو ہماری موسیقی ہے اس پہ آدھارت یہ گانا ہے، مطلب اسی سے نکال کے یہ گانا بنایا گیا ہے جو میں نے سیکھا، اور پھر میں نے پبلک کے پاس اس کو دوردرشن میں گایا، ریڈیو میں گایا، جس کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ تو اس فیلڈ میں کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو؟ دیکھیے زندگی میں جو بھی راستے ہیں، جتنے بھی ٹریکس ہیں، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی ٹیلرنگ کا کام کرتا ہے، کوئی میکینک ہے، کوئی سنگر ہے، کوئی ٹیلر ہے، ہر ایک کو مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، کسی کو چھوٹے لیول پہ، کسی کو بڑے لیول پہ۔ کوئی آدمی آگے نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ وہ محنت نہیں کرے گا۔ اس کو اپنا ٹیگ بنانے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ فری میں آ گئے اور آپ نے جو بھی انتخاب کیا اپنی لائن کے، ابھی آپ کیمرہ چلا رہے ہیں، ابھی آپ کیمرہ مین ہیں، ابھی آپ انٹرویو کر رہے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ کام کریں اس میں دکھنا چاہیے کہ اس کام میں کوالٹی اچھی ہے۔ یہ گاتا اگر ہے، یہ گانے کا جو سٹائل ہے اس کا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، لوگوں کو امپریس کر سکتا ہے۔ کوئی میکینک کا کام کرتا ہے، اس میں بھی دکھنا چاہیے، دیکھیے کتنی خوبصورت کاریگری ہے، کتنی انجینئرنگ اس میں ہے۔ کوئی آپ کے بدن پر کا جو کپڑا ہے یہ سلتا ہے، یہ بھی تبھی اچھا لگے گا جب یہ آپ کے بدن پہ اچھا لگے گا۔ اسی طرح جو بھی میرا کام ہے، جو بھی ہمارا فن ہے، جتنے بھی دنیا میں فنون ہیں، تو اس میں یہی ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، محنت کرنے کے بغیر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، تبھی جا کے آپ کسی مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو وہ گانا سنائیے جو آپ راستے میں بھی گنگناتے ہیں، جو آپ کا سپر ہٹ گانا ہوگا۔ گانے تو ہمارے پاس بہت سے ہیں۔ ایک گانا ہے جو مرحوم محمد اشرف صاحب نے میرے لیے کمپوز کیا تھا، وہ لوگوں کو آج 25 سال کے بعد بھی وہ گانا لوگوں کی زبان پر ہر وقت رہتا ہے، اور کہیں کہیں یہ بھی میں پیچھے سنتا ہوں کہ یہ وہی آرٹسٹ ہے جس نے وہ گانا گایا تھا۔ آستماہم پگاتامت سے پیارن مشکلا لاؤ بالا میوناسن یا ناسن مشکلا آستماہم۔ تو آپ کی طرف سے کوئی میسیج یوتھ کے لیے؟ یوتھ کے لیے میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ان جو یہاں کے بچے ہیں خاص طور پر سے، ان میں اتنا ٹیلنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی صلاحیت دی ہے نیا کام کرنے کے لیے
لیکن مجھے تھوڑا سا اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ وہ زیادہ کور گاتے ہیں، چاہے کشمیری گانے کور میں گاتے ہیں، چاہے ہندی فلم کے گانے کور میں گاتے ہیں۔ اگر وہ یہی محنت کسی نئے گانے کے لیے کریں گے، چاہے وہ فلمی گانا ہو، چاہے اردو غزل ہو، چاہے کشمیری گانا ہو، یا کسی اور لینگویج میں کوئی گانا ہو، اگر وہ اس کے لیے محنت کریں گے تو وہ گانا ہماری جو لائبریری ہے کشمیری گانوں کی، اس میں ایک گانا نیا ایڈ ہو جائے گا۔ کور گانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ غلام حسن صوفی صاحب نے اتنے اچھے اچھے گانے گائے ہیں، وہاں تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اب میں کور گاؤں، اس سے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، میری یہی کوشش رہنی چاہیے میں ان کو سنوں، جتنے بھی دگج کلاکار ہیں، بڑے بڑے کلاکار ہیں، ان کو سنیے، انہوں نے کیسے گایا ہے، انہوں نے کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں وہ دیکھیے، اس کے بعد اس ٹریک کو دیکھیے، وہ سنیے ان گانوں کو، تب جا کے اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح پیش کر سکتے ہیں اس نئے انداز میں۔ تو وہ ضروری ہے۔ جو ہم جتنے بھی نئے گلوکار ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، بہت ٹیلنٹ ہے، کتنا میوزک یہاں کے لوگ بجاتے ہیں، نئے نئے بچے میوزیشین، اتنے میوزیشینس ہیں کہ کیا میں بتاؤں، اور اچھا کام کر رہے ہیں۔ آج کل جتنے بھی اسٹیج پروگرامس ہیں ان میں وہی لڑکے، وہی بچے کام کرتے ہیں۔ لیکن میری ان سے درخواست یہی ہے کہ وہ کریں، کام کریں، گھر میں جو پرانے گانے ہیں ان کو سنیں، ان کو پریکٹس کریں، لیکن کوشش کریں کہ ہم پبلک کو ایک نیا گانا دیں، نئی طرح دیں، نئی آواز کے ساتھ۔ یہی میری ریکویسٹ ہے۔